اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ابو لبابہ مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ دینی اسلام کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی والی، صحت و سلامتی والی، محبت والی اور پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، اور ہماری تمام الجھنوں کو، پریشانیوں کو، غموں کو اور جملہ تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، یقیناً آپ نے ہمارا ہیپی لائف چینل سبسکرائب کیا ہوگا، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبانے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کیجیے۔ محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے اسلامی نام۔ نام انسان کی زندگی پر کیا اثر مرتب کرتے ہیں، اور نام کے انسان کی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور آخر میں ہم بہت سارے ناموں کا ایک مجموعہ اور پیش کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ محترم ناظرین، فطری طور پر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ان کے بچے کو اچھے نام سے پکاریں جس سے بچہ خوش ہو۔ یہ جب ہی ہوگا کہ جب آپ اپنے پیارے اور بچے کا اچھا سا نام تجویز کریں۔ آپ کے پیارے بچے کا آپ پر حق ہے کہ آپ اس کا اچھا اور پاکیزہ نام رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت دی ہے اچھے اور پاکیزہ نام رکھیں۔ صحابی اور صحابیات اپنے بچوں کا نام رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پاکیزہ اور بامقصد بامعنی نام تجویز فرماتے۔ جس طرح والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی حفاظت کریں، ان کی نشوونما کریں، بہترین تربیت اور تعلیم کی فکر کریں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ والدین بچوں کے اچھے نام تجویز کریں۔ اچھے نام اچھی علامتوں کے مظہر ہوتے ہیں، اور اچھے مظاہر اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہیں۔ والدین کی سب سے اہم ذمہ داری اپنے بچوں کا اچھا اور خوبصورت نام رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ پر بچے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں۔ اچھا نام وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام سے پہلے عبد لگا کر ترتیب دیا گیا ہو، جسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد السمیع۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ناموں سے خوش ہوتے، نیک شگون لیتے اور اس کے اچھے اثرات کی تمنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافی سارے لوگ جمع تھے، من یحلب شاۃ، کہ اس بکری کا دودھ کون دوئے گا؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، فرمایا مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ تو شخص نے کہا مرہ۔ مرہ کا معنی ہوتے ہیں کڑوا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک دوسرے شخص کھڑا ہوا، فرمایا آپ کا کیا نام ہے؟ فرمایا جمرہ۔ جمرہ کا مطلب ہوتا ہے چنگاری۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک تیسرا شخص کھڑا ہوا، فرمایا مسمک، آپ کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام یعیش ہے۔ یعیش کے معنی زندہ، زندہ باد ہے۔ فرمایا تم اس بکری کا دودھ دو لو۔ جس شخص کا نام اچھا، بامعنی اور بامقصد ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا کام کرواتے، اور جس شخص کا نام اچھا، بامعنی، بامقصد نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے کام بھی نہیں کروایا کرتے تھے۔ لہذا نسل اور اپنے بچوں کے اچھے، بامقصد اور بامعنی نام رکھنے چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا نام کے انسان کی زندگی پر، بچوں کی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے جو نام ہیں ان کی ہماری زندگی پر کیا اثر مرتب ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم حدیث پاک سے ہی لیتے ہیں اور آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ غور سے سنیں اور اس سے خود ہی نتیجہ اخذ کر لیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں دو پہاڑیاں آ گئی، ایک درہ آ گیا اور اس کے درمیان سے گزرنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی لوگوں سے پوچھا، کیا ان دو پہاڑوں کے کوئی نام ہیں؟ تو مقامی لوگوں نے کہا کہ ہاں، ان دو پہاڑوں کے نام ہیں، ایک کا نام فازح اور دوسرے کا نام مخزع ہے۔ فازح کا معنی بدنام کرنے والا، اور مخزع کا معنی ذلیل کرنے والا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی درے کو چھوڑ کر دور سے چکر لگا کر دور سے گھوم کر گزرے، یعنی اتنی احتیاط فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے سے نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میرا نام صائب ہے۔ صائب کا معنی ہوتے ہیں آزاد گھومنے والا، جیسے صائبہ جانور جو آزاد گھومتے ہیں، آج ادھر کل ادھر کل ادھر، تو آزاد گھومنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، آپ کا نام عبداللہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں اپنے باپ و دادے کا نام تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بچہ پاگل ہو گیا اور آزاد ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اسی طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہنے لگا خزن۔ خزن کا معنی ہوتے ہیں غم اور دکھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تجویز فرمایا سہل، آسانی، سہولت۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں اپنے باپ کا رکھا ہوا نام تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے۔ تو ان کے پوتے حضرت سعید بن مسیب جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دادے کا جو نام خزن تھا اس کے ساتھ ابھی تک ہمارے خاندان میں ہے کہ ابھی تک ہمارا خاندان دکھوں اور غموں میں پڑا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچے کا بامقصد بامعنی نام رکھیں، کیونکہ نام کا بچے کی صحت پر، بچے کی زندگی پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے استاد اور کراچی میں بہت بڑے عالم اور بزرگ اور بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت بڑے جی پیر جی مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ہمیشہ جب بھی بچوں کا نام رکھیں تو 3 الفاظ کا خیال کر کے رکھیں۔ نمبر 1، جس نام میں ہا، میم اور دال آئے، یعنی حمد۔ حمد کا معنی ہوتے ہیں قابل تعریف، جیسے محمد، حماد، احمد، حمید، حامد، محمود، ان 6 ناموں سے کوئی نام رکھیں۔ اس طرح دوسرا وہ فرماتے تھے کہ جس نام میں ہا، سین اور نون آئے، حسن۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز میں عمدگی، ہر چیز میں عمدگی اور خوبصورتی، جیسے حسن، حسین، احسن، احسان، حسان، حسین، محسن۔ تیسرے نمبر پر وہ فرماتے تھے یا وہ نام رکھیں جس میں سین، عین اور دال آئے، سعد۔ سعد کا مطلب ہوتا ہے نیک بخت، سعادت مند، خوش قسمت، دنیا اور آخرت میں خوش قسمت، جیسے سعد، سعید، سعود، اسعد، سعدہ یا سعدہ اور سعادت۔ آج کل لوگوں کے اندر بچوں کے ناموں کے سلسلے میں ایک بیماری اور پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ناموں میں بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے تمام بچوں اور بچیوں کے ناموں میں یکسانیت ہو، سب کے نام ہم وزن اور برابر ہوں، حالانکہ یہ التزام غیر ضروری ہے اور کبھی کبھی اس کی پابندی بڑی مصیبت پیش کر دیتی ہے۔ میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں کہ میں ایک جگہ پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا، تو ان کی ایک بیٹی کا نام نعیمہ تھا، تو اس کے بعد جب دوسری بیٹی ہوئی تو اس کا نام انہوں نے رکھ دیا غمیمہ۔ ہمیشہ بیمار رہتی، ہمیشہ پریشان، اس کی وجہ سے اس کے والدین ہوتے۔ ایک دن میں نے نام پوچھا کہ آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے غمیمہ۔ میں نے کہا اپنا نام ہی ایسا رکھا ہے دکھ اور غم والا، اسی وجہ سے تو یہ خود بیمار ہوتی ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں، لہذا اس کا نام سعدیہ رکھ دیں۔ آپ یقین کریں کہ جس دن اس کا نام چینج کیے اس دن کے بعد وہ بچی صحت مند ہوتے ہوتے اتنی صحت مند ہو گئی کہ وہ اس کے والدین خود حیران ہو گئے کہ ہم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس لیے بچوں کے نام بہت سوچ سمجھ کر پڑھے لکھے بزرگوں سے مشورے کے بعد رکھنے چاہیے، کیونکہ ناموں اور کسی بھی قوم کی تہذیب و تمدن کے درمیان گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ ناموں میں غلطیوں کی وجہ سے، غیروں کی تقلید کی وجہ سے مسلم بچوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں اور بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا سب سے بہترین اور مستون طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کو کسی نیک متبع سنت پڑھے لکھے بزرگ کے پاس لے کر جائیں، اس سے بچے کے حق میں دعائیں برکت کروائیں اور نام رکھنے کی درخواست کریں، اور وہ عالم بزرگ جو بھی نام تجویز کریں اس کو قبول کر لیں اور خوشی سے بچے کا وہی نام رکھ دیں اور تجویز کر دیں۔ تو لہٰذا بچوں کے نام
ہمیشہ بامعنی بامقصد رکھیں، کیونکہ نام کے انسان کی زندگی پر بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ آخر میں ایک آپ کو واقعہ سناؤں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے اپنے کئی سفراء کو بھیجا، سفیروں کو بھیجا، لیکن بات نہیں بنی، صلح نہیں ہوئی۔ سب سے آخر میں سہیل کو بھیجا، یہ غالباً سہیل بن عمر ہے۔ سہیل کے معنی نرم، سہولت، آسانی، سہل کے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ خوشخبری قبول کرو صحابہ، سہیل آ رہے ہیں، اب معاملہ سہل اور آسان ہو جائے گا۔ واقعی سہیل آئے، بات چیت ہوئی اور صلح ہوگی۔ لہذا نام کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے سوچ سمجھ کر اور بامقصد نام رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کے نام صحابہ، صحابیات اور نیک لوگوں کے ناموں پر رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔